بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ وہ چیزیں جو کبھی دل کو بہت عزیز تھیں آج ان میں کوئی کشش باقی نہیں رہی؟ وہ محفلیں، وہ دوستیاں، وہ کہے، وہ شور، وہ دنیا کی رنگینیاں، وہ خواہشات، وہ دوڑ، وہ مقابلہ، وہ آگے بڑھنے کی تڑپ، سب کچھ جیسے آہستہ آہستہ دل کی گرفت سے پھسل رہا ہو۔ اگر آپ کے دل کے اندر سے اس سوال کا جواب ہاں میں آیا ہے تو یاد رکھیے، یہ ویڈیو عام نہیں ہے اور نہ ہی آپ عام کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل دنیا سے ہٹنے لگے تو یہ نقصان نہیں ہوتا، یہ اشارہ ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اشارہ کس بات کا ہے؟ آج اسی راز سے پردہ اٹھنے والا ہے اور شاید یہ راز آپ کی روح کو ہلا کر رکھ دے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ ایک ہی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، دل کسی چیز میں نہیں لگتا، دنیا اچھی نہیں لگتی، ہر چیز کھوکھلی لگتی ہے، خوشی نہیں ملتی، سب کچھ بے معنی ہو گیا ہے۔ اور فوراً ہم اس کیفیت کا نام رکھ دیتے ہیں ڈپریشن، ناکامی، مایوسی، ذہنی تھکن۔ لیکن واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ کو جڑ سے بدل دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، دل کا دنیا سے اکتا جانا دل کا مرنا نہیں، دل کا جاگنا ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم جسے بیماری سمجھ رہے ہیں وہ دراصل بیداری ہے۔ ہم جسے زوال کہہ رہے ہیں وہ دراصل عروج کی ابتدا ہے۔ دل کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ جب دل بچہ ہوتا ہے تو کھلونوں سے بہل جاتا ہے، جب دل جوان ہوتا ہے تو خواہشات سے بہک جاتا ہے، اور جب دل بالغ ہو جاتا ہے تو دنیا سے اکتا جاتا ہے۔ یہ اکتاہٹ کوئی کمزوری نہیں، یہ ایک اعلان ہے، اعلان اس بات کا کہ اب دل کو کسی اور رستے پر بلایا جا رہا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا تب تک دل میں رہتی ہے جب تک انسان خود کو دنیا سمجھتا ہے۔ ذرا اس جملے کو محسوس کیجیے۔ جب انسان اپنی نوکری کو اپنی پہچان بنا لے، جب انسان اپنے عہدے کو اپنا نام سمجھ لے، جب انسان اپنے بینک بیلنس کو اپنی عزت مان لے، تب تک دنیا دل میں راج کرتی ہے۔ لیکن جس دن انسان اپنی حقیقت کے قریب آنے لگتا ہے، اسی دن دنیا دل میں اجنبی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں کامیابی بھی خوشی نہیں دیتی، تعریف سن کر دل خالی رہتا ہے، تالیاں شور لگنے لگتی ہیں، محفلیں بوجھ بن جاتی ہیں، انسان کو خاموشی اچھی لگنے لگتی ہے، تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، شاید میں ناکام ہو گیا ہوں، شاید میں پیچھے رہ گیا ہوں، شاید میں ڈپریشن میں ہوں۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب دل دنیا سے ہٹتا ہے تو اللہ دل کو اپنی طرف موڑنے لگتا ہے۔ یہ کیفیت اتفاق نہیں ہوتی، یہ انتخاب ہوتی ہے، یہ دی جاتی ہے، یہ عطا کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے یہ ہر کسی کو نہیں دی جاتی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلطی اکثر لوگ کر بیٹھتے ہیں، وہ اس کیفیت کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مزید مصروف ہو جاتے ہیں، مزید خواہشات پال لیتے ہیں، مزید شور میں خود کو جھونک دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا، کام، لوگ، ہنگامے، مصروفیت، تاکہ یہ خاموشی، یہ سوال،
یہ بیزاری کہیں دب جائے۔ لیکن واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو کیفیت اللہ کی طرف سے آئے اسے بھگانا خود سے بھاگنا ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، یہ کیفیت اس لیے نہیں جاتی کہ یہ دی جاتی ہے، یہ آزمائش نہیں، یہ پیغام ہے۔ جب دل دنیا سے ہٹنے لگے تو انسان کے اندر کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ زیادہ بولنا پسند نہیں کرتا، وہ زیادہ سننا پسند کرنے لگتا ہے۔ وہ خود کو لوگوں سے الگ نہیں کرتا، لیکن دل میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ وہ ہجوم میں بھی اکیلا رہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان یا تو ٹوٹ جاتا ہے یا جڑ جاتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اس خاموشی کو سمجھ لے وہ معرفت کی دہلیز پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی خالی پن نہیں، یہ جگہ ہے، جگہ جہاں اللہ خود بندے کے پاس آتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو شور سے نہ بھریں۔ اگر آج آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز دل کو مطمئن نہیں کر رہی تو خود کو بیمار نہ سمجھیے، خود کو ناکام نہ کہیں، بلکہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ آپ سے دنیا آہستہ آہستہ واپس لے رہا ہے، کیونکہ جس دل میں دنیا بھر جائے اس دل میں اللہ کے لیے جگہ نہیں رہتی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک ایسا جملہ جو اس پوری بات کا خلاصہ ہے، جب اللہ کسی کو اپنے لیے چن لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل سے دنیا چھین لیتا ہے۔ اگر آج آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو گھبرائیے نہیں، یہ اندھیرا رستہ ہے، منزل نہیں۔ خاموشی، تنہائی، بیزاری، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ آپ کا دل جاگ رہا ہے، اور جو دل جاگ جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ خوبصورت دعا۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کم کر دی ہے تو ہمیں اس کمی پر گھبراہٹ نہ دے، بلکہ اس میں اپنا قرب عطا فرما۔ اے رب کریم، اگر ہماری آنکھوں سے دنیا کی چمک ماند پڑ گئی ہے تو ہمارے دلوں کو اپنی یاد کی روشنی دے دے۔ اے اللہ، ہم اس خاموشی سے ڈر نہ جائیں، ہم اس تنہائی کو خالی نہ سمجھیں، ہم اس کیفیت کو آزمائش نہ جانیں۔ اے رب، اگر تو نے ہمیں دنیا سے ہٹایا ہے تو ہمیں اپنے قریب کر لے، ہمیں وہ سکون دے جو صرف تیرے ذکر سے ملتا ہے، ہمیں وہ اطمینان دے جو صرف تیرے فیصلوں پر راضی ہونے سے آتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل کو زندہ رکھ، ہمیں اپنی پہچان عطا فرما، اور ہمیں ان خاص بندوں میں شامل فرما جن کے دل تو تیرے لیے خالی ہوتے ہیں مگر روح تیرے نور سے بھری ہوتی ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔